کیا تمہیں نہیں بتایا گیا غیبت کرنا حرام ہے؟ کیا تمہیں نہیں بتایا گیا فسق و فجور میں مبتلا ہونا حرام ہے؟ کیا تمہیں نہیں بتایا گیا ماں باپ کی نافرمانی کرنا حرام ہے؟ کیا تمہیں نہیں بتایا گیا نمازوں کو چھوڑنا حرام ہے؟ کیا تمہیں نہیں بتایا گیا فتنہ پروری کرنا حرام ہے؟ کیا تمہیں نہیں بتایا گیا ادھر ادھر بیٹھ کر کے عیاشی کرنا حرام ہے؟ بیٹھا رہے گا تمہارا دولہا مہاراجا کرسی پہ، نہ کوئی مہاراج پوچھنے آئے گا، نہ کوئی فقیر پوچھنے آئے گا۔ سارے کہاں گئی ہمارے مسلم سماج کے باپوں کی غیرت جو اپنے گھر کی بیٹیوں کو کسی کی دوسری نظر سے بچانے کے لیے اپنی پوری عمر کھپا دیتے تھے؟ آج وہی باپ کیمرہ مین کو بلا کر کے لا کے اپنے گھر کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کرتا ہے اور سمجھاؤ تو بولتا ہے ارے مولانا 1400 سال پرانا دین مت بتا۔ ارے نادان سوچ، یہ دین 1400 سال پرانا نہیں ہے، جب سے دنیا ہے تب سے دین ہے، میرے رسول نے اس کی تجدید کر دی۔ تجھے ماننا ہے تو مان، نہیں ماننا ہے تو تو اپنی قبر میں جائے گا، ہم اپنی قبر میں جائیں گے اور یہ سارے لوگ اپنی اپنی قبر میں جائیں گے۔ قبر میں جانے کے بعد کیوں اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہو بھائی؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، یقیناً وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں جب شیطانی وسوسہ ان کو پیش آتا ہے تذکروا، وہ چوکنا ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اور ان کی نگاہیں کھل جاتی ہیں۔ خالق کائنات کی کتاب میں یہ آیت کریمہ علوم و فضائل کے بے شمار دروازے کھولتی ہے۔ جن کی نگاہیں بند ہو انہیں سچائی نظر نہیں آتی، اور جن کی دل کی نگاہیں بند ہو انہیں حقیقت بھی نظر نہیں آتی۔ پچھلے زمانے میں ہمارے سامنے علم و فضل، کمال و عرفان کی وہ شخصیتیں نکل کر کے آتی ہیں جن کی زندگی ان کے موجودہ زمانے کے لحاظ سے بھی ممتاز تھی اور علم و عرفان کے لحاظ سے بھی بہت ممتاز تھی۔ سیدنا غوث العظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی سی عمر میں جب والدہ آپ کو مدرسے کے لیے رخصت کرتی ہیں اور آپ کی کمر میں اشرفیوں کی ایک تھیلی باندھ دیتی ہیں تو ارشاد فرماتی ہیں بیٹے کچھ بھی ہو جائے جھوٹ مت بولنا۔ قافلہ چلا، ڈاکوؤں نے ایک جگہ پر قافلے کو گھیر لیا، لوٹ پاٹ کا سلسلہ شروع ہوا۔ پورے قافلے کو لوٹنے کے بعد حضرت غوث اعظم دستگیر کے پاس بھی ایک ڈاکو آیا اور آ کر کے کہتا ہے تمہارے پاس کیا ہے؟ ارشاد ہوا اشرفیوں کی ایک تھیلی ہے جو کمر میں بندھی ہے۔ وہ ڈاکو ہنسا اور چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد پھر آیا، پھر پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟
ارشاد ہوا اشرفیوں کی ایک تھیلی ہے جو کمر میں بندھی ہے. وہ گیا اور اپنے سردار کو بلا کر کے لایا. سردار نے بھی آ کر کے وہی سوال پوچھا, بیٹے تمہارے پاس کیا ہے؟ ارشاد ہوا اشرفیوں کی ایک تھیلی ہے جو کمر میں بندھی ہے. جب دیکھا گیا تو اشرفیوں کی تھیلی غوث اعظم کی کمر کے اسی حصے میں تھی جس حصے میں آپ اتنی دیر سے فرما رہے تھے. ڈاکوؤں کا سردار محو حیرت کہ بچہ تو چھوٹا ہے لیکن سچائی کو کس طرح سے پکڑے ہوئے ہے اس کی مثال نہیں ملتی. پوچھ لیا, بیٹے اگر تم جھوٹ بول دیتے تو بھی بچ جاتے. ہمیں یقین نہ ہوتا اس بات کا جو تم کہتے واقعی تم بچے تھے. اگر تم کہتے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو ہمیں یقین ہو جاتا. بچوں کے پاس عموماً کچھ نہیں ہوتا, مگر تم نے سچ کہا. کیوں کہا؟ ارشاد ہوا جب گھر سے نکلا تو امی جان نے اشرفیوں کو کمر میں باندھا اور ارشاد فرمایا, بیٹے کچھ بھی ہو جائے جھوٹ مت بولنا. ڈاکوؤں کا بادشاہ, اس کے دل میں یہ بات تیر کی طرح چبھی اور برجستہ عرض کرتا ہے, بیٹے ہاتھ بڑھاؤ. تم اپنی ماں کے قول پر اس قدر عمل کرتے ہو, ہم زیادہ لائق ہیں کہ اللہ کے قول پر عمل کرے. ہاتھ بڑھاؤ, تمہارے ہاتھ پر میں توبہ کروں گا اور جن جن کا مال میں نے لوٹا ہے سبھی کے مال کو میں لوٹا دوں گا. جس کے پاس سے شیطان ہو کر کے گزرتا ہے تذکروا, وہ چوکنا ہو جاتا ہے, متنبہ ہو جاتا ہے. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ, اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. صحابہ کرام شرابوں کا گھڑا گھر میں لگا لگا کر کے رکھے رہتے تھے. کوئی کچن میں رکھا ہوا ہے, کوئی سونے کے بستر کے پاس رکھا ہوا ہے. کھانا کھانے بیٹھتے تھے تو شراب کا پیالہ لے کر کے بیٹھتے تھے. پانی پینے بیٹھتے تھے تو پانی کی جگہ شراب نوش کرتے تھے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالی کی آیت کریمہ نازل ہوئی, انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان, اور حکم ہوا محبوب آپ اپنے ماننے جاننے والوں سے ارشاد فرما دیں کہ شراب اب حرام کر دی گئی ہے. کل تک تمہیں پینے کی اجازت تھی لیکن آج اللہ کے قانون میں شراب کو حرام کر دیا گیا ہے, اس لیے تم سارے لوگ شراب کو پینا بند کر دو اور جس کے پاس شراب ہے وہ شراب کو بہا دے. صحابہ کرام کے جب مفسرین تاریخ اور احوال لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ شرابوں کو اس طرح بہایا گیا کہ نالیوں میں پانی کم اور شراب کی تعداد زیادہ نظر آتی. شیطان جن کے پاس سے ہو کر کے گزرتا ہے, اگر وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو چوکنا ہو جاتے ہیں. کربلا کے میدان میں بھی ایک ایسا ہی شخص تھا جس کو ہم حر کے نام سے جانتے ہیں. شیطان اپنا ڈیرا ڈالے ہوئے تھا, عقل کو مبہوت کیے ہوئے تھا, ان کی سوچنے اور غور و فکر کرنے کی تمام توانائیوں پر قبضہ کیے ہوئے تھا. لیکن اللہ کی طرف سے ہدایت کا نور جیسے ہی ملا, شیطانی زنجیروں کو حر نے توڑ دیا, شیطانی بیڑیوں سے اپنے آپ کو آزاد کرا دیا. اور نتیجے میں یہ ہوا کہ ایک شخص جو جہنم کا ایندھن بننے والا تھا, سرکار امام حسین کے کرم پاک سے جنت کا دولہا بن گیا. جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں شیطان ان کے پاس سے ہو کر کے بھی گزرتا ہے. تذکروا, وہ ہوش میں آ جاتا ہے. ہوش میں آ جانے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دو شخص جا رہے تھے,
रास्ते पे अपनी धुन में चले जा रहे हैं। पीछे से ट्रक आया, बातों में मसरूफ है, और करीब आया, अपनी धुन में मसरूफ है, और करीब आया, अपनी धुन में मसरूफ है। करीब था कि टक्कर लग जाए। पीछे मुड़ करके जैसे ही देखा तो अंदाजा हो गया कि ट्रक है। अपने दोस्त का हाथ पकड़ करके किनारे कर लिया। तज़क्कर, चौकन्ना हो गया। क्या देख करके? मौत को देखकर। तज़क्करू, आंखें खुल गईं। क्या मतलब? जब 1997 में भूकंप आया, ऐसी आंखें खोली कि मस्जिद में बैठने की जगह नहीं। ऐसी आंखें खोली कि चप्पलों के पास बैठने वाले इमाम के पीछे नजर आने लगे। ऐसी आंखें खुली कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन के विर्द के वज़ाइफ पे वज़ाइफ नजर आने लगे। आंखें खोली। कब? मौत का मंजर देख करके आंखें खुली। कब? कहरे इलाही को देख करके आंखें खुली। कब? अल्लाह के गजब को देख करके आंखें खुली। कब? जहन्नम का हल्का नजारा देख करके, सुन करके आंखें खुली। कब? मौत के बिल्कुल करीब होने के बाद जब एहसास हुआ कि कब्र की काल कोठरी इंतजार कर रही है, तब निगाहें खुली और अपनी पिछली जिंदगी के कारनामे निगाहों के सामने आने लगे। मगर आयत करीमा में जिस आंख खुलने की बात की है, वो मौत देखने के वक्त की बात नहीं है। मौत की कैफियतों को महसूस करने के वक्त की बात नहीं है। मौत के फरिश्तों का दीदार करने के वक्त की बात नहीं है। इन्नल्लज़ीना तक़ौ, वो जो अल्लाह से डरते हैं अपनी जिंदगी में, वो जो अल्लाह से डरते हैं हयात में, वो जो अल्लाह से डरते हैं चलने के वक्त, वो जो अल्लाह से डरते हैं बात करने के वक्त, वो जो अल्लाह से डरते हैं कुछ देखने के वक्त, वो जो अल्लाह से डरते हैं रात में सोते वक्त, वो जो अल्लाह से डरते हैं सुबह उठते वक्त, वो जो अल्लाह से डरते हैं खाना खाते वक्त, वो जो अल्लाह से डरते हैं घर से निकलते वक्त, वो जो अल्लाह से डरते हैं घर लौटते वक्त, वो जो अल्लाह से डरते हैं कपड़ा बदलते वक्त, वो जो अल्लाह से डरते हैं कपड़ा उतारते वक्त, वो जो अल्लाह से डरते हैं रास्ते में चलते वक्त, वो जो अल्लाह से डरते हैं निगाहों को आसमान की बुलंदियों पर उठाते वक्त, वो जो अल्लाह से डरते हैं चमकते हुए चांद की कुदरत को देखते वक्त, वो जो अल्लाह से डरते हैं सूरज की तपिश को महसूस करते वक्त, वो जो अल्लाह से डरते हैं रात की तारीकियों को दिन की सफेदी पर छा जाते वक्त, वो जो अल्लाह से डरते हैं रात की तारीकियों पर सुबह का उजाला छाने वक्त, वो जो अल्लाह से डरते हैं आसमान पर उड़ते हुए फरिश्तों की तस्बीह को सुनते वक्त, वो जो अल्लाह से डरते हैं समंदर के मछली के कलमे को सुनते वक्त, वो जो अल्लाह से डरते हैं चौपायों की जबान से निकलने वाली इबादतों के लफ्जों को सुनते वक्त, उनसे खिताब है। इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश शैतान। जो मौत की कगार पर पहुंच गया, उस वक्त उसे कलमा नसीब हुआ, बड़ी बात है। मगर यहां वो लोग मुराद हैं जो जिंदगी की कैद में अभी है, जिनके बदन में सांसों की डोर बाकी है, जिनकी नफ्स हस्ती अभी थमी नहीं है, जिनके होशो हवास अभी सलामत है, जिनकी फिक्र अभी सोचने की कुव्वत रखती है, जिनका तदब्बुर अभी तदबीर की कुव्वत रखता है, जिनकी फिक्र अभी सोचने और समझने की सलाहियत रखती है, उनकी बात। सूद
صحابہ کے زمانے میں بھی رائج تھا. پھر حرمت کا حکم آیا. اللہ کے نبی نے حکم دیا صحابہ جس کا جو باقی ہے معاف کر دو, جو لیا تھا واپس کر دو. آج کے بعد اس طرح کا کام کرو گے تو تمہاری گرفت ہوگی. صحابہ کرام نے تفسیر پڑھو, جس کا جو تھا سب معاف کر دیا, جس کا جو باقی تھا سب معاف کر دیا, یہاں تک کہ جس سے جو لینا تھا وہ بھی معاف کر دیا. کیوں؟ ان الذین اتقوا, وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ. مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ سے رشتہ طے کیے, آ کر کے عرض کرتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے, بیٹی میں نے تیرا رشتہ علی سے طے کیا. یاد رکھیے گا, خلیفہ اکبر نے فاطمہ کے بیٹے فاطمہ کے لیے رشتہ بھیجا تھا, سرکار نے منع فرما دیا. فاروق اعظم نے حضرت فاطمہ کا رشتہ بھیجا تھا, سرکار نے منع فرما دیا. مولا کائنات کا انتخاب کیا اور بیٹی سے ارشاد فرمایا, بیٹی میں نے تیرا رشتہ علی سے طے کیا ہے. علی کے پاس کچھ نہیں تھا, سر چھپانے کی چھت نہیں تھی, مہر ادا کرنے کی رقم نہیں تھی, زمین و جائیداد نہیں تھی, سونا اور چاندی نہیں تھا. ارشاد فرمایا, بیٹی علی کی ہیئت پر مت جا, علی کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے اس پہ مت جا. میں تیرا رشتہ اس سے کر رہا ہوں جو میرے خاندان میں میرے بعد سب سے بہتر ہے. بیٹی علی کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے اس پہ مت جا, میں تیرا رشتہ اس شہزادے سے کرتا ہوں جو دنیا میں بھی شہزادہ ہے اور جنت کا بھی شہزادہ ہے. ہو گئی شادی, لیکن اس پوری شادی میں ایک بھی بات اگر خلاف سنت ہوئی ہو تو کوئی نکال کر کے لائے. نہ کہیں علی نے سود کی آمیزش دکھائی, نہ کہیں پٹاخوں کی گونج نظر آئی, نہ کہیں ڈی جے اور باجے پر ناچتی ہوئی لڑکیاں نظر آئی, نہ کہیں پر بوڑھی دادی کا ناچ دکھایا گیا, نہ کہیں خاندان کی بچیوں کی ننگی تصویریں ظاہر کی گئی, نہ کہیں سماج کی بیٹیوں کی عریاں تصاویر کو ظاہر کیا گیا, نہ کہیں پر عریاں بولی زبان پر دکھائی دی, نہ کہیں پر فحاشی اور لفاظی سنائی دی, نہ کہیں پر شریعت کے خلاف کوئی کام نظر آیا. اگر کہیں نظر آیا تو صرف رسول پاک کی سنت نظر آئی. ادب کے دائرے میں نکاح ہوا, ادب کے دائرے میں رخصتی ہوئی, ادب کے دائرے میں زندگی شروع ہوئی. اور جب ادب کے تحت شریعت کے تحت زندگی گزارنے والے زندگی گزارتے ہیں تو ان کے آنگن میں حسن و حسین جیسا پھول کھلتا ہے. ان الذین اتقوا, جو اللہ سے ڈرتے ہیں, جب شیطان ان کے قریب ہو کر کے گزرتا ہے تذکروا تو وہ ہوش میں آ جاتے ہیں. ہر شادی میں توبہ کا ایک رواج بن چل جا رہا ہے. منع کرنے کے باوجود, بتانے کے باوجود. ایک چیز اور ہے, جو اللہ سے ڈرتے ہیں اذا مسہم طائف من الشیطان, شیطانی وسوسہ ان کو چھو کر کے گزرتا ہے. تذکروا, وہ خود سے ہوش میں آ جاتے ہیں. ہوش میں لانے والا نہیں ہے کوئی, وہ خود سے ہوش میں آتے ہیں. آنکھ کھلوانے والا نہیں ہے کوئی, وہ خود سے ہوش میں آتے ہیں. ان الذین اتقوا, اور جہاں ہوش میں لانے والے موجود ہوں, جہاں نگاہوں کے کھلوانے والے موجود ہوں, جہاں صحیح اور غلط کی پہچان کروانے والے موجود ہو, جہاں اچھے اور برے کا فرق کروانے والے موجود ہو,
جہاں جھوٹ اور سچ میں امتیاز سکھانے والے لوگ موجود ہو، جہاں کالے اور گورے کا فرق سمجھانے والے لوگ موجود ہو، وہاں پر اگر کسی کی آنکھ نہ کھلے تو اس سے زیادہ بڑا کم نصیب کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی قدرتوں کا نظارہ بھی دیکھے، اللہ کے قدرتوں کے جلووں کو بھی دیکھے اور اس کے بعد اس کی نگاہ نہ کھلے، جو دیکھے کہ آسمان اتنا وسیع و عریض بغیر ستون اور بغیر پلر کے کھڑا ہے، اس کے بعد اگر اسے خدا کی قدرت کا یقین نہ ہو تو اس سے بڑا محروم کون سکتا ہے؟ پانی کے اندر انسان جائے تو مر جائے، لیکن ایک مخلوق ایسی ہے جو پانی کے اندر ہی زندگی گزارتی ہے، باہر نکالو تو مر جائے، اس قدرت کو دیکھے اس کے بعد اس کی نگاہ نہ کھلے، اس سے بڑا محروم کون ہے؟ آسمان پر کسی کے کھڑے ہونے کی جرات نہیں، لیکن پرندے آسمان پر ہی زندگی گزارتے ہیں، اس قدرت کو دیکھے اس کے بعد اس کی نگاہ نہ کھلے، اس سے بڑا محروم کون ہے؟ مسلمانوں، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، کیا تمہیں نہیں بتایا گیا شراب پینا حرام ہے؟ کیا تمہیں نہیں بتایا گیا سود کا لقمہ تر کھانا حرام ہے؟ کیا تمہیں نہیں بتایا گیا چوری کرنا حرام ہے؟ کیا تمہیں نہیں بتایا گیا زنا کرنا حرام ہے؟ کیا تمہیں نہیں بتایا گیا نماز چھوڑنا حرام ہے؟ کیا تمہیں نہیں بتایا گیا غیبت کرنا حرام ہے؟ کیا تمہیں نہیں بتایا گیا فسق و فجور میں مبتلا ہونا حرام ہے؟ کیا تمہیں نہیں بتایا گیا ماں باپ کی نافرمانی کرنا حرام ہے؟ کیا تمہیں نہیں بتایا گیا نمازوں کو چھوڑنا حرام ہے؟ کیا تمہیں نہیں بتایا گیا فتنہ پروری کرنا حرام ہے؟ کیا تمہیں نہیں بتایا گیا ادھر ادھر بیٹھ کر کے عیاشی کرنا حرام ہے؟ کیا تمہیں نہیں بتایا گیا غیبت سے اپنی زبان کو بچانا لازم اور ضروری ہے؟ کیا تمہیں نہیں بتایا گیا چوری میں ملوث ہونا حرام ہے؟ کیا تمہیں نہیں بتایا گیا شراب کا نام بدل کر کے بیئر رکھ دو اس کے بعد بھی اس کو پینا حرام ہے؟ کیا تمہیں نہیں بتایا گیا بزرگوں کی توہین کرنا حرام ہے؟ کیا تمہیں نہیں بتایا گیا ماں باپ کو گالیاں دینا حرام ہے؟ کیا تمہیں نہیں بتایا گیا ماں باپ کو نگاہ دکھانا حرام ہے؟ کیا تمہیں نہیں بتایا گیا ماں باپ کی عزت کرنا فرض ہے؟ کیا تمہیں نہیں بتایا گیا ہر نماز کے وقت مسجد میں آنا ضروری ہے؟ کیا تمہیں نہیں بتایا گیا بنا عذر کے نماز چھوڑنا حرام ہے؟ کیا تمہیں نہیں بتایا گیا گالیاں دینا حرام ہے؟ کیا تمہیں نہیں بتایا گیا ڈی جے بجانا حرام ہے؟ کیا تمہیں نہیں بتایا گیا ڈی جے پر اپنی بچیوں کو نچوانا حرام ہے؟ کیا تمہیں نہیں بتایا گیا بارات میں بم پھوڑنا حرام ہے؟ کیا تمہیں نہیں بتایا گیا بارات میں ناچنا گانا حرام ہے؟ کیا تمہیں نہیں بتایا گیا بارات میں نچوانا حرام ہے؟ کیا تمہیں نہیں بتایا گیا جس دادی کو کھڑے ہونے کی جرات نہیں ہے اس دادی کو بارات میں نچوانا حرام ہے؟ ارے بارات تو بارات، گھر کی چار دیواری کے اندر بھی کسی کو نچوانا حرام ہے۔ کیا تمہیں نہیں بتایا گیا؟ یہاں منبہ ہے، تنبیہ کرنے والا موجود ہے، اس کے بعد اگر تمہاری نگاہ نہ کھلے، پھر جہاں تنبیہ کرنے والا موجود نہیں ہے وہاں کے لیے یہ حکم ہے کہ قدرت الہی کے جلوے دیکھ کر کے تم سمجھ جاؤ اللہ کی قدرت ہے، اور جہاں تنبیہ کرنے والا موجود ہے اس کے بعد نگاہ نہ کھلے، کس قدر محروم ہے، کس قدر محروم نعمت ہے، کس قدر اللہ کی قدرت سے محروم ہو گیا وہ شخص، اللہ کے رحمت سے محروم ہو گیا وہ شخص جس کو بتانے والا بھی موجود ہے، اس کے بعد اس کی عقل و خرد میں صحیح اور غلط کا فرق نہ پیدا ہو، جس کو بتانے والا بھی موجود ہے اس کے بعد اچھے اور برے کی تمیز نہ پیدا ہو، یہی انسان ہے، یہی مسلمان ہے۔ بس جمعہ سے جمعہ 8 دن میں 2 رکعت ہم نے اپنے لیے خاص کر لیا، اس کے بعد انتظار کرتے ہیں کہ اگر 25 سے 26 منٹ پہ کلی کا کانٹا چلا گیا تو ملا جی ہر ہفتہ کھڑے ہو کر کے بڑبڑانے لگتے ہیں۔ بس یہی ہمارا ایمان بچا ہے، اس سے زیادہ ہمیں کسی چیز کی تمیز نہیں ہے۔ کس قدر بتایا گیا، جہاں نکاح پڑھانے جاؤ وہاں پر نکاح بعد میں پڑھاؤ، پہلے توبہ کراؤ، کیا ہے بھائی؟ پھر 50 قسم کے بہانے، 50 طرح کا جھوٹ، ہمارے گھر کا بم پھوڑنے والا نہیں تھا، باراتی میں کوئی آیا تھا اس نے بم پھوڑا، محلے کا کوئی تھا اس نے بم پھوڑ دیا، ہمارے گھر کا کوئی نہیں تھا، محلے والے آ کر کے ناچ دیے، ہمارے گھر کا کوئی نہیں تھا۔ تمہاری ذمہ داری ہے بارات اٹھنے کے پہلے بتاؤ، بولو کہ یہ ہمارے گھر کی بارات ہے جو سنت رسول کے دائرے میں ہوگی۔ بتاؤ، آپ ایک بھی شخص اگر اس میں خرافات کرتا ہوا نظر آیا تو ہم اس کو کان پکڑ کر کے باہر نکال دیں گے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔
کب بتاؤ گے آپ؟ ایک غریب اگر مانگنے والی پھٹا پرانا کپڑا پہن کر کے ہمارے سماج میں آ جائے بیچ میں تو اس سے ہم گھن کرتے ہیں، صرف اس وجہ کہ اس کا کپڑا پھٹا پرانا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس کا لباس پھٹا پرانا ہے، اس کا بال بکھرا ہوا ہے، اس کے چہرے پہ گرد لگی ہوئی ہے، اور جو سراپا سود کھا کر کے اپنے ایمان کو پھاڑ کر کے آیا ہے اس کے لیے ہم کرسی چھوڑتے ہیں۔ یہی ہمارا ایمان۔ ایک ٹھیلا چلانے والا آ گیا تو ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، وہ غریب ہے۔ میرے رسول اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے، ایک صحابی کپڑے میں گرد لگی ہوئی ہے، پسینے سے سرابور ہے، سرکار کے پاس آ کر کے چمٹ جاتے ہیں، صحابہ اکرام دور کرتے ہیں، دور 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 دور، اللہ کے نبی اور اچھے سے ان کو اپنی باہوں میں لے لیتے ہیں۔ یہ میرا رسول ہے اور میرے نبی کی شریعت ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ اسلام غریبی میں پلا ہے اور اسلام غریبی میں ہی زندگی گزارے گا۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ پتا ہے ایسا سرکار نے کیوں کیا؟ ابو جہل بھی تو مکہ کی گلیوں میں ٹہلتا تھا بہت رنگ برنگا کپڑا پہن کر کے، کبھی میرے سرکار نے گلے لگایا؟ اتبا بھی تو بہت نارنگی کپڑا پہن کر کے مکے کی گلیوں میں ٹہلتا تھا، کبھی میرے نبی نے گلے لگایا؟ فاروق اعظم بھی بڑے سج دج کے رہتے تھے ایمان لانے کے پہلے، کبھی میرے نبی نے گلا لگایا؟ اور اس صحابی رسول کو میرے نبی نے گلے کیوں لگایا پتہ ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں تمہارے لباس سے تمہاری عزت نہیں ہوتی، تمہارے اندر جو تقوی اور ایمان ہے اس سے تمہاری عزت بڑھتی ہے۔ اس صحابی رسول کو سرکار نے گلے لگایا اس لیے کہ دنیا دیکھ لے اپنی نگاہوں سے کہ یہ محمد الرسول اللہ ہے جس بارگاہ میں امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اگر ایمان لے کر کے ابو بکر آیا تو رسول نے صدیق بنا دیا، اور ایمان لے کر کے عثمان آیا تو عثمان کو غنی بنا دیا۔ یہاں پر فرق نہیں ہوتا۔ یہ اسلام کا نبی ہے، پیغمبر اعظم ہے۔ اب نیا حربہ نکال لیا گیا۔ اچھا بھائی، جبل پور کے علماء نے مفتی اعظم مدھیہ پردیش کی سرپرستی میں قانون بنایا تھا، ڈی جے کے ساتھ، باجے کے ساتھ، بم کے ساتھ بارات نہیں جائے گی۔ ٹھیک ہے بھائی، عصر کے بعد مسجد میں نکاح کر لیا، اور پھر رات میں 12 بجے ڈی جے کے ساتھ بارات لے کر کے جا رہے ہیں۔ روکا گیا، بولا گیا حضرت نکاح تو ہمارا عصر کے بعد ہو گیا۔ صرف دماغ تمہارے پاس نہیں ہے، ہم لوگ منطق پڑھنے والے ہیں، بہت باریک دماغ رکھتے ہیں، لیکن سختی کروانا نہیں چاہتے۔ بیٹھا رہے گا تمہارا دولہا مہاراجا کرسی پہ، نہ کوئی مہاراج پوچھنے آئے گا نہ کوئی فقیر پوچھنے آئے گا، سارے علماء کھڑے رہیں گے کنارے، کوئی نکاح نہیں پڑھا سکتا۔ اور تم ساتھ دو گے مجھے پتا ہے، دو چار نہ دے، لیکن یہ نوجوان طبقہ جو ہمیں ہر جمعہ کو سنتا ہے وہ ہمارا ساتھ دے گا، ہمیں یقین ہے، کیونکہ مجھے اپنے عمل سے اتنا سروکار نہیں ہے، لیکن ایک بات نعیم اختر کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ نعیم اختر تیری گفتگو ہر ہفتہ سن کر کے اگر کسی سخت دل میں نرمی پیدا ہو گئی اور وہ رسول اللہ کا سچا عاشق بن گیا تو اس کا عشق ہی تیری بخشش کروا دے گا۔ یہ بات تو پتا ہے نا ساتھیوں۔ اب آپ بتاؤ کس قدر بے وقوف آدمی ہے کہ حضرت عصر کے بعد تو ہم مسجد میں نکاح کر لیے، اب عشاء کے بعد بارات لے کر کے جا رہے ہیں نا۔ ابے اگر عصر کے بعد بھی منع کروا دیا جائے تو تم کا بگاڑ لو گے؟ کس سے پڑھواؤ گے؟ بہت سے چور جتنے راستے چوری کے نکالتا ہے نا، قانون بنانے والے اس سے زیادہ راستے جرم کو روکنے کے لیے بنا ڈالتے ہیں۔
دنیا میں سب عقل مند ہیں بھائی. اس طرح کی حرکتیں نہ کرے ساتھیوں. صحابہ اکرام کے زمانے میں کیا غربت تھی. کھانا نہیں تھا، پانی نہیں تھا، دعوتیں بڑی مختصر ہوتی تھی. تو میرے رسول کی عظمت ہے کہ صحابی نے سرکار کو دعوت دی، سرکار نے حکم دیا جاؤ وہ جتنے لوگ کام کر رہے ہیں سب کو بلا لو. دعوت دینے والا گھبرا رہا ہے، حضور صرف 2-4 لوگوں کا ہی کھانا ہے، اتنی بڑی جماعت کو کون کھلائے گا؟ میرے رسول نے ارشاد فرمایا بلا کے تو لاؤ. اب اس صحابی کو اپنے کھانے پہ یقین نہیں ہے، مصطفیٰ کی بات پہ یقین ہے. اور تاریخ لکھنے والے جب لکھی تو نتیجہ یہ نکل کر کے آیا کہ اس نے جتنا کھانا بنایا تھا ساری جماعت کو بلا لیا گیا، سب کھا کھا کے لوٹ گئے. سرکار نے بھی تناول فرما لیا، اور جب اخیر میں صاحب کھانا نے ہانڈی کھول کر کے دیکھا جتنا بنایا تھا اتنا موجود تھا. یہ میرے نبی ہے. آج کون ہے ان کی طرح، ان کے عمل کی طرح ایک عمل کرنے والا موجود نہیں ہے. لیکن ہم بہت زور و شور سے خطبہ پڑھاتے ہیں، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میرے رسول کی سنت ہے، جو رسول کی سنت پر عمل کرے وہ رسول سے ہے، اور جو سنت پر عمل نہ کرے وہ رسول سے نہیں ہے. کون سی سنت تمہارے ہاں نکاح پر ہوتی ہے بھائی؟ مجھے تو سمجھ میں آتا ہے بس خطبہ پڑھنے کی ایک سنت ہے جس پہ عمل ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری سنت نہیں. راستے میں چلتے ہوئے ایک شخص نے چارپائی پہ بیٹھ کر کے دیکھا کہ اس کی لڑکی اسکول جا رہی ہے، ایک لڑکے نے چھیڑ دیا. آؤ دیکھا، تاؤ دیکھا، بھاؤ دیکھا، کچھ نہیں دیکھا، آخر تماچا رسید کر دیا. لڑکے نے پوچھا کیوں؟ کہا میری بیٹی جا رہی ہے، میرے خاندان کی عزت، تو نے اس کو چھیڑا. خاندان کی عزت کو چھیڑنے پر آ کر کے باپ نے تماچا مار دیا. اور اسی خاندان کی عزت کی جب بدائی ہوتی ہے تو وہی باپ کیمرہ مین کو بلا کر کے لاتا ہے. وہ کپڑا بدل رہی ہے تو کیمرہ مین، وہ دوپٹہ اوڑھ رہی ہے تو کیمرہ مین، وہ کھانا کھا رہی ہے تو کو کیمرہ مین، اور ساتھ میں وہ ارے یہ تھوڑا سا پلو ادھر کریے نا، وہ لالی لال کلر کی ہے، اس کو دوسرے کلر کی لگائیے، ارے وہ ایسے نہیں ایسے ہاتھ ڈالیے نا. ارے کہاں گئی ہمارے مسلم سماج کے باپوں کی غیرت جو اپنے گھر کی بیٹیوں کو کسی کی دوسری نظر سے بچانے کے لیے اپنی پوری عمر کھپا دیتے تھے. آج وہی باپ کیمرہ مین کو بلا کر کے لا کے اپنے گھر کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کرتا ہے اور سمجھاؤ تو بولتا ہے ارے مولانا 1400 سال پرانا دین مت بتا. ارے نادان سوچ، یہ دین 1400 سال پرانا نہیں ہے، جب سے دنیا ہے تب سے دین ہے. میرے رسول نے اس کی تجدید کر دی. تجھے ماننا ہے تو مان، نہیں ماننا ہے تو تو اپنی قبر میں جائے گا. ہم اپنی قبر میں جائیں گے اور یہ سارے لوگ اپنی اپنی قبر میں جائیں گے. قبر میں جانے کے بعد کیوں اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہو بھائی؟ کیا ہے یہ؟ کسی کی نظر ہماری لڑکی کے بدن پہ نہ پڑے، اچھی بات ہے. وہی لڑکی کو ساڑی پہنوا کر کے اسٹیج میں بٹھا دیا جاتا ہے، اتنا اتنا پیٹ دکھ رہا ہے، تب باپ کی غیرت کہاں گئی؟ تب بھائی کا پیار کہاں گیا؟ تب ماں کی محبت کہاں گئی؟ بات غلط ہے کہ صحیح ہے؟ صحیح ہے تو اس پر عمل کب کرو گے آپ؟ جب بھی بات ہوئی حضرت ایک بار تو شادی ہوتی ہے، پورے ارمان نکالنے دیجیے حضرت، 25 سال سے دل میں ارمان رکھے تھے. ارے شادی تو 4 بار بھی ہو جائے گی بھائی، موت ایک ہی بار ہوتی ہے. ساؤتھ کی طرح لے کر کے جاؤ اپنا جنازہ ڈھول ڈھمک کے ساتھ، تب ہم سمجھیں جو ایک چیز ایک بار ہوتی ہے آپ کو اس سے زیادہ محبت. اور ایک چیز اور ہے ہمارے یہاں، جب سب کچھ ہو گیا،
کھانا ہو گیا، پینا ہو گیا، شادی کی تمام رسومات ادا ہو گئی، تو اخیر میں شریعت کا قانون دیا جاتا ہے، قرآن شریف۔ اب اس کو بھی لینے کے وقت آدمی گھبراتا ہے، پتہ ہے کیوں؟ تو جتنے لوگوں کے سامنے دیا جاتا ہے اس میں سے 4-6 تو غسل سے ہی نہیں ہوتے، حقیقت ہے یہ۔ کتنے مسجد میں لائٹ کا کام کرنے والے ہیں، ان کو جب بلاؤ تو کہتے ہیں غسل کر لیں پھر آئیں گے، وہ اس لائق نہیں ہوتے کہ بلانے کے بعد فوراً چلے آئے بس۔ ارے تو بھیا جب ملک الموت آ کر کے تمہارے موت کے سرٹیفکیٹ پہ دستخط کریں گے تب غسل کرو گے؟ اخیر میں جب سب کچھ ہو گیا، اب بلایا گیا، اغوا صاحب تشریف لائیے، ابا صاحب آپ بھی تشریف لے آئیے، چچا صاحب آپ بھی تشریف لے آئیے، بھیا صاحب آپ بھی تشریف لے آئیے، کا کام ہے بھیا؟ یہ قرآن شریف لے جائیے، یہ بدائی میں ہم لوگ دے رہے ہیں۔ قرآن شریف بدائی میں ہی دینے کے لیے ہے، یہ قرآن شریف بدائی کے وقت دینے کے لیے ہے۔ بہتر ہوتا کہ اس قرآن کو بدائی کے وقت نہ دے کر کے پیدا بچی جب سے ہوئی شادی کے دن تک اس کی تعلیم دی جاتی تو اس بچی کے گھر میں آنے والی نسل اللہ کا نیک بندہ پیدا ہوتے۔ پہلے نچوا لیا، ڈی جے بجوا لیا، ان کا ناچ کروا لیا، کھڑے ہو کے گد سسٹم، جانور جیسے کھانا کھاتے ہیں ویسا گد سسٹم، وہ گد سسٹم کروا لیا، سب کچھ کروا لیا۔ ہاں، پورے مذہب کی جب پامالی کروا لی، اب آخری میں مذہب کی کتاب لائی جائے، جیسے وہ بولتے ہیں نا حضرت عصر کے بعد نکاح ہو گیا، اب تو عشاء کے بعد ڈی جے بجا رہے ہیں نا، ایسے ہی جب سارا کام ہو گیا تو اخیر میں قرآن شریف لا کر کے دیا گیا، بھائی اب لے جاؤ اس کو۔ کیا کرنا؟ جیسے تاک میں باندھ کے اپنے گھر میں رکھی ہوئی تھی ایسے ہی تاک میں باندھ کے اپنے سسرال میں بھی رکھ لینا، بس اور کیا کرنا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا؟ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے، کسی دن اگر رات میں کھانا نہیں بنا تو بیٹی شوہر سے جھگڑا کر کے گھر واپس آ جاتی۔ اماں ابا نے پوچھا ایسا کیا ہو گیا کہ تو اپنے گھر سے سسرال سے واپس چلے آئی؟ جواب دیا آج رات میں کھانا نہیں بنا تھا۔ کبھی عید کے دن جھگڑا کر کے گھر واپس چلے آئی، شوہر نے ڈانٹا تو گھر واپس چلے آئی۔ پوچھا گیا، جواب دیا آج کپڑا نہیں سلا تھا، عید کا دن تھا، سوئی نہیں بنی تھی، عید کا دن تھا۔ اگر قرآن پاک پڑھاتے نا اپنی بچی کو تو وہ مولائے کائنات کے اس عمل کو اور حضرت فاطمہ کے اس عمل کو یاد رکھتے کہ 3 دن کے بعد ایک روٹی آئی تھی، جیسے ہی کھانا کھانے بیٹھے فقیر نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت فاطمہ نے اپنی خادمہ کو حکم دیا اس کو لے جاؤ اور اس فقیر کو دے دو۔ جب قرآن پڑھو تو یہ تعلیم ملتی ہے، اور ایسے تعلیم کے سانچے میں اگر کوئی بیٹی ڈھلتی ہے تو پھر وہ بھوکی رہ کر کے اپنے شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے، پیاسی رہ کر کے اپنے ساس سسر کی فرما بردار ہوتی ہے، خود کھائے یا نہ کھائے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتی ہے، اور جب دین کی اچھی سبق اس بیٹی کے اندر آتی ہے تو بالکل غوث اعظم کے نانا کی طرح جب شادی کا رشتہ طے ہوتا ہے تو پہلے باپ کہتا ہے میری بیٹی سے شادی کرو گے وہ لنگڑی ہے، شادی کرو گے لولی ہے، شادی کرو گے بہری ہے، شادی کرو گے اندھی ہے۔ جب دین کی سمجھ کسی بیٹے کے اندر آ جائے وہ لنگڑی بھی ہوتی ہے، وہ لولی بھی ہوتی ہے، وہ گونگی بھی ہوتی ہے، وہ بہری بھی ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ کبھی دین کے خلاف کوئی چیز نہیں دیکھتی اس لیے نگاہوں سے اندھی ہے، دین کے خلاف کبھی کوئی چیز نہیں بولتی اس لیے زبان سے گونگی ہے، دین کے خلاف کبھی کوئی چیز نہیں سنتی اس لیے کانوں سے بہری ہے، دین کے خلاف کبھی کوئی کام نہیں کیا اس لیے ہاتھوں سے لولی ہے، دین کے خلاف کبھی قدم نہیں بڑھے اس لیے پیروں سے لنگڑی ہے۔ اور جب ایسی دین کی فرما بردار شہزادی سے کسی کا نکاح ہوتا ہے تو اس آنگن میں جنم لینے والا غوث اعظم دستگیر کہلاتا ہے۔
اس لیے اپنے کردار کو سنبھالیں. یہ ہر ہفتے کی گفتگو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ مت سمجھیں، ہنسی مذاق کی باتیں نہیں ہیں، یہ دین کی سچی باتیں ہیں جن باتوں پر ہم سبھی کو عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کی اصلاح فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.